حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالی شان ہوں اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ یہ میرے نام کا چینل ہے، اسے سب اپنے اپنے گروپ میں ڈال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج اب حضرات کے سامنے حضرت کی ایک اور کلپ لے کے آیا ہوں، آپ آگے سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ویڈیو کی شکل کے اندر آخر رکھوں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالی شان ہوں اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں اور تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس کا مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھ بڑھ کر کون نیکی کرتا ہے، مقابلے پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے اللہ فخر کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ یہ حدیث امام طبرانی نے یہ حدیث لکھی ہے اور دوسری بھی کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں، لیکن بڑی کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا، طبرانی میں یہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات اور دن میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث کی کتابوں میں یہ دعا مختصر ملتی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ ترجمہ، اے اللہ تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے یہ دعا مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ بعض حدیثوں میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے افطار کے وقت میں، یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع عطا والے میری مغفرت فرما۔ اور الگ الگ دعائیں بھی آئی ہیں، کسی دعا کی کوئی خاص تخصیص نہیں، بس آدمی جو ہے دعا مانگے، 24 گھنٹے میں ایک دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور اگر یاد رہے، ایک شعر پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، یہ بھی اگر پڑھ لو تو انشاءاللہ بہت مفید ہوگا۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری رہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، تیری رہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ یہ بجا ہے مالک بندگی، یہ بجا ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر، یہ خطا ہے میری خطا مگر، تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل نگاہوں سے دور ہے۔ یہ بھی تہجد کے وقت پڑھ لینا یا 24 گھنٹے میں کبھی پڑھ لینا، یہ بہت درد بھرے اشعار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے رمضان مبارک کے آنے کو بھی قبول فرمائے اور اس مہمان کی قدر کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان اللهم إنك قلت في كلامك وقولك الحق ادعوني يستجب لكم فدعوناك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا لکھنا بھی آپ کا کام ہے مٹانا بھی آپ کا کام ہے لوح اور قلم بھی آپ کے پاس ہے اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے اس کا خیال نکال دے اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور اس گلی میں آنا جانا آخرت سے ہمارے لیے آسان فرما دے اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین